अच्छा महसूस करो जो खुदा तुम्हें अनायत देता है, जो खुदा तुम्हें बताता है, जो खुदा तुम्हें कहता है, जो खुदा तुम्हें हुक्म देता है। जब हम इस जिंदगी से जाएंगे ना, जैसे हमारे दरमियान आज बशीर भाई नहीं है, हम सभी उनकी जिंदगी से वाकिफ हैं। जब हम इस जिंदगी से, इस फानी जिस्म से हम कूच करेंगे और अपने खालिक हकीकी से जाकर जब मिलेंगे ना, तो वहां पर कुछ मामला कुछ और होंगे। हालेलुया। उसमें जब पूछताछ शुरू होगी तो उसमें सबसे पहले कहा जाएगा कि करैक्टर कैसा रहा। हालेलुया। जिंदगी को गुजारा कैसे, क्या मेरे कलाम ने जो तुम्हें हुक्म दिया था क्या वैसे ही जिंदगी गुजारी? सुहेल भाई, यही पूछा जाएगा। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कितनी जायदादें बनाई, अपने बच्चों के लिए कितनी जायदादें छोड़कर आए। ये तो नहीं बातें पूछी जाएंगी। यही बातें हैं ना, खुदा यही पूछेंगे कि बता किया क्या। अगर मैं कहूं कि मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों को पाला, मैंने 3-3 नौकरियां की, घर में कम आया, खुदा कहेगा भाई ये बातें तो ठीक है, एक तरफ रखो, मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। मेरे लिए क्या किया? जो मेरे लिए किया है वो बता, जो मेरे अहकाम है उसके बारे में बात कर। ये बातें तो मुझे पता है, अब ये बता कि जो हुक्म मैंने दिए थे उस पर भी कोई गौर किया है कि नहीं। भाई मुझे तो अपने कलाम से मतलब है। हालेलुया। इसमें मेरी इस बात का हरगिज मतलब नहीं है कि अपने बच्चों को ना पाले। जो टाइम खुदा का है, जब तक जी रहे हैं, जब तक सांसें हैं, तब तक हम पर वाजिब है कि हम खुदा की हुजूरी में उसका दिया हुआ वक्त जरूर गुजारे। क्योंकि मुकद्दस सुलेमान जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ हमसे हम कलाम है फरमा रहे हैं। 11 आयत जब पढ़ते हैं, फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की। जो मुशक्कत मैंने खींची थी और फिर क्या की? नजर की, देखा उसे। जब देखा ना कि सारी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, जब सब पे नजर की ना, तो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। हालांकि उनके जैसे हिकमत किसी के पास नहीं थी। क्यों सुहेल भाई, ऐसी बात है ना। उनके जैसी हिकमत ना होते हुए भी वो एक बड़ी खूबसूरत बात समझाते हैं। कहते हैं सब बदलान और हवा की चलान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं, और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। इस बात पर वो ज्यादा जोर दे रहा है कि सुनो, कान से बहरे मत होना। आज जो सुन रहे हो वो अपनी जिंदगी में अपने हलक से उतार कर उसे दिल में कैद कर लेना, ताकि ये कलाम हमको, हम सबको जो है आज बचा ले। हालेलुया। ताकि जब हम बशीर भाई की तरह इस दुनिया से रुखलत करें तो हम खुदा से कह सके कि हाँ खुदाबंद, कुछ मैंने जरूर किया है। हालेलुया। कुछ मैंने जरूर किया है, मैंने तेरे नाम को कहीं ना कहीं कुछ जरूर इज्जत और जलाल बख्शा है। हालेलुया। ओ भाई किया होगा तो कहेंगे, नहीं तो मुकद्दस सुलेमान तो कह रहा है कि दुनिया के काम तो मैंने सारे ही किए हैं, ना मुझसे ज्यादा किसी के पास बैल, गाय, भेड़, बकरियां, किसी के पास इतना कुछ ना था जितना खुदा ने मुझे अता किया। ना मेरे जैसा महल किसी के पास, ना मेरे जैसी अकल किसी के पास, ना हिकमत मेरे पास मेरे जितनी, और ना ही मेरे जितनी किसी के पास बीवियां। हालेलुया। वो कह रहा है ये सब ही मैंने किया है, ये सब ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और बता रहा है सुनो, अपने कान खोलो, अपनी अक्लों को बढ़ाना छोड़ दो और खुदा की हुजूरी में आओ।
کہ دنیا میں کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام ہم سے ہم کلام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ فائدہ نہیں ہے. جو خدا کا وقت ہے, جو خدا کا ٹائم ہے, وہ ضرور دو, اور ہر وقت خدا میں مسرور رہنا سیکھ لو. ہم نے آپ کے گھر پہ کیا کلام سنایا تھا کہ خدا میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. یہ سنا تھا آپ کے گھر پہ. ہاللیلویا. مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ میں مسرور رہے. میری جو باتیں جو زندگی بخشتی ہیں اس پہ خیال کر, نہیں تو میرا بندہ مقدس سلیمان اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لے گا. کہتا ہے دنیا بے فائدہ ہے, سب بطلان, سب ہوا کی چران ہے, کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گی. ہاللیلویا. آگے لکھا ہے اور میں حکمت اور دیوانگی کی حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا. ہاللیلویا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا, میری عقل کھلی کہ میں کیا دیوانگی کرتا رہا, کیا حماقتیں کرتا رہا, کیا حکمت کے کام کرتا رہا. ان ساری باتوں پر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب بیکار ہے, سب ہی بیکار ہے, بطلان ہے, ہوا کی چران ہے, بے فائدہ ہے. کوئی چیز جو خدا سے نہیں ملوا سکتی, وہ سب آپ کی زندگی میں بے فائدہ و بیکار ہے. جب تک جی رہے ہیں, جب تک زندہ ہیں ہم, تب تک ضرور ہے کہ بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہم خدا میں ضرور مسرور رہا کریں. ہاللیلویا. ضرور ہے کہ ہم اسے یاد کرا کریں, ہم ضرور ہے کہ اپنے دعائیہ مذبح کو اپنے گھروں میں قائم کریں. ہاللیلویا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گھر پہ خوف آتا ہے, گھر پہ ڈر لگتا ہے, گھر میں مسائل ہیں. جب خدا میں مسرور ہوں گے, جب خدا کے ساتھ ہماری لگاؤ ہوگی, تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مقدس سلیمان کی طرح بے فائدہ لگ جائیں گے. سوائے ایک خدا کی حضوری کے, سوائے ایک خدا کی لگن کے علاوہ ہمیں ساری چیزیں بے فائدہ لگنے لگ جائیں گی. ہاللیلویا. جیسے جیسے دعائیں زندگی بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے خدا کے نزدیک اور جا رہے ہیں, تو خدا کا جو مقصد ہے وہ زندگی میں جیسے جیسے تیز ہو رہا ہے, اب لگتا یہ ہے, دل یہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے سب کام. یہی بات ہو رہی تھی ہماری. دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے, صرف اور صرف خدا کی عبادت کرے, صرف اور صرف خدا میں وقت گزارا کرے, صرف اور صرف سارا وقت جو ہے وہ خدا کی حضوری میں خدا کے نام لگ جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ اس بات کو جب ہم سمجھنے کے قریب تر ہوتے ہیں تو دنیا سے ہم دور تک ہوتے جاتے ہیں. کہ جب دنیا سے دور ہوتے ہیں نا تو تبھی ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں, ویسے خدا کے قریب نہیں ہو سکتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب لگنے لگ گیا ہے کہ اب ساری چیزیں, نوکری بھی چھوڑ دی. بھائی خدا مجھے دکھاتا ہے, فرماتے ہیں دیکھ تیرے استاد نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا, دیکھ وہ آج اس کا اپنا گھر ہے, اپنی کلیسیا, اپنی چرچ ہے, 2 چرچ, سب کچھ ہے ان کے پاس, آج تک کبھی اس نے کام نہیں کیا. اس نے صرف میری عبادت کی ہے, سب کچھ میں نے اسے دیا ہے. اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں, اس کے بچے بھوکے نہیں سوتے, اس کے بچے بھوکے نہیں رہتے. ہاللیلویا. میرے استاد پاسو چلے صاحب, جب میں ان ساری باتوں پر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہاں خداوند واقعی تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. باقی سب چیزیں بے فائدہ ہیں, باقی سب چیزیں بطلان اور ہوا کی چران ہے. صرف ایک تیری حضوری ہے جو ہمیں سکون, اطمینان عطا کر سکتی ہے. جب تک ہم جی رہے ہیں تب تک ہم تجھ میں مسرور رہنا ہمیں اچھا لگنے لگ گیا ہے. ہاللیلویا. اب ہمیں محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ خدا میں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے. سنیل بھائی, خدا میں مسرور رہنا زیادہ فائدہ مند لگنے لگ گیا ہے, اب زیادہ اچھا لگنے لگ گیا ہے, کیونکہ خدا کسی بھی چیز کی ہمیں کمی نہیں آنے دیتا. آموس 5 باب
اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے کہ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو. بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو. کیا رہو جی؟ زندہ رہو. زندہ رہنا کتنا اچھا لگتا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے تاکہ زندہ رہو اور خداوند رب الفواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. جیسا کہ تم کہتے ہو رب الفواج تمہارے ساتھ رہے گا. خدا کے ساتھ رہو تاکہ زندہ رہو. ایسے زندگی کی بات نہیں ہو رہی. اس زندگی کی بات بالکل قدر مت سمجھے گا کہ اس فانی جسم کی زندگی کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ جیتے رہیں. ایسا نہیں. اصل زندگی یسوع مسیح کے ساتھ کی بات کی ہو رہی ہے. کیونکہ مقدس سلیمان بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ خدا کے ساتھ رہو گے تو فائدہ ہے. خدا کے ساتھ نہ رہو گے تو دنیا کی چیزیں سب بے فائدہ ہیں. ہاللیلویا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اگر کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو وہ صرف خدا کی حضوری ہے. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کی حضور کو محسوس کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ایک تیرا ہی پاک کلام ہے, ایک تیری ہی حضوری ہے جس